سے آپ کہتے ہیں نا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے، گناہوں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں میرا بزنس سرد پڑ گیا، گناہوں کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہنچ کر انسان کیا کہتا ہے، مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، کیا کر دیا؟ چین کی نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کسی نے کچھ کر دیا، دھندا اچھا نہیں چلتا، کسی نے کچھ کر دیا، دل مزمحل رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ یاد رکھو کب تک اپنے جرائم کو دوسروں کے سر تھوپتے رہو گے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، قرآن کہتا ہے تیرے کرتوت کی وجہ سے یہ تیری تکلیفیں ہیں، یہ تیری مصیبتیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اللہ اکبر آیت کریمہ کی تشریح کرنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اب آقا اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی آتی ہے، یعنی کبھی کبھی جو تمہارا جسم کھجاتا ہے وہ کھجلی بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ مطلب کیا کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ کریں مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے اس کو کبھی کھجلی بھی نہ آئے۔ پتہ کیا چلا؟ آقا فرما رہے ہیں تمہیں جو کھجلی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارا جسم پھڑکنے لگتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ مطلب کیا؟ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ اگر مسلمان اللہ اکبر گناہ نہ کرے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہ لگے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کی فہرست بناؤ، ولیوں کی فہرست بناؤ اور اس میں 99% اولیاء اللہ کو دیکھو، کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کتنا اچھا مذہب ملا ہے کہ اس پہ عمل کرو تو کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ کوئی دنیا کا انسان تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ کوئی دنیا کی مندی تمہارا کیا بگاڑ دے گی؟ کوئی دنیا کا دشمن تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ حد ہے اور حیرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر بھی لگ رہی ہے۔ اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی زخم بعد میں دیکھتے تھے، پہلے وہ استغفار پڑھتے تھے، پہلے وہ توبہ کرتے تھے۔ میرے عزیز میرے بھائی اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹا بھی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کے جو ہے وہ اعضاء پھڑکتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے مشکات شریف کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تجھے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے ہو کہ اوٹوں کی وجہ سے ظالم حاکم آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سن لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں۔ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل
سکتا. لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے. لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے, جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے. یاد رکھنا, اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے, اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو, تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا, پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا. آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں. واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے, ہو سکتے ہیں معاملات, لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے, یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے. ظالم حکمران کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں, جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے, میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں, آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے. تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے, تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے, تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے, تو آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں. جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے, جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے, جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے, جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے, جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے. ہاں اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں, کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے, تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ. دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا, یقیناً جس نے کیا غلط کیا, لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے. حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں, نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں, بھنگ کھانے والوں, چرس پینے والوں, اللہ اکبر, ہیروئن یوز کرنے والوں, ڈرگ یوز کرنے والوں, آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے, وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے. حالات یہ ہیں, اللہ اکبر, مسجدیں ویران ہو چکی ہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں, مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول پڑی ہوئی ہے. جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتی. اللہ دلوں کے حالات جانتے, وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ کی عزت کی قسم, یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہیں ہزاروں میں شریک ہو کر. میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی, لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو, تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے, ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سنت, فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سروں کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے, مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں 72 مصطفیٰ کی وفاداروں کی ضرورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی
نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے رسمی طور پہ، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجدیں ویران ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار۔ کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں، ذرا توجہ سے سننا۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا۔ امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ گویا کے 5 نام لیے گئے۔ اب ذرا ان 5 پر ذرا آپ غور فرمائیں۔ فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا۔ کتنا بدترین قارون، کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکات طلب کی تو اس نے اپنی زکات بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے کلیم، تو سزا اس کو دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا دے اس کو اپنے اندر۔ وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب وہ کمر تک دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا۔ اللہ اکبر، وہ دھستا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں، نہ زمانہ وہ ہے، نہ عصر وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین پہ کیا لگے۔ قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا۔ حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، توجہ کریں۔ فرعون دشمن نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی۔ اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا بس۔ اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین دندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے۔ حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا، حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی، کیا کیا اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا۔ تو پورے میدان میں وہ جب وہ تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا،
ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے, بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا, آج تو تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے, واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا. بے شک بے شک. حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے. اب میری قوم کے جوانوں, عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں, کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, قارون کے ساتھ اٹھے گا, شداد کے ساتھ اٹھے گا, ابی بن خلف, یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن. اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول, گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا. اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی, جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی. مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو, فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو, بتاؤ تو صحیح, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو. میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا, کیوں نمازیں ترک کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے, وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے. برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے, رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ, نماز کوئی ضروری ہے, اللہ غفار ہے, کریم ہے, ستار ہے, وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا. میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا, میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں. اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے, امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ, تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں, میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کون نہیں جانتے, آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو, سیدی مفتی اعظم تعویذ کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا, تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے, واللہ ہرگز نہیں. سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے, اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار, جو ہر بے چین دل کا چین, کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار, کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, میرے آقا یاد آئے تو انسان غم بھول جاتا ہے, لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے, جب میرے آقا بے قرار ہوتے تھے, وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے, ہر بے قرار دل کا قرار ہے, جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال میری بے چینی کو دور کر, اے بلال میری بے قراری کو دور کر, اے بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ, اذان پڑھ, ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے, وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے, لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا. اللہ اکبر. اور سن لو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں, کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر قیامت کے دن
असहाब के फतवे के मुताबिक फैसला हुआ तो होगा क्या? आप मुझे बताएं। आप चिश्ती तो बन गए, नक्शबंदी तो बन गए, सरवर्दी तो बन गए, रजवी तो बन गए, अशरफी तो बन गए, बरकाती तो बन गए, मदारी तो बन गए, आप सब बने। आप सच्चे मुसलमान किस दिन बन रहे हो? सुभान अल्लाह। आप सच्चे मुसलमान किस दिन बन रहे हो? टोपियों के कलर तुम्हें सिलसिलों से वाबस्ता कर सकते तुम्हारे अपने ज़ोम में, लेकिन खुदा की अदालत में मस्जिदों को आबाद किए बगैर अपना सच्चा मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। और यहाँ चाहे जितने बहाने बना लो, चाहे जितने बहाने कर लो, अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। मुसलमानों क्या हो गया? अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। तो बात को लंबी न करते हुए अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हो क्या गया इस कौम को? हाय हाय, जिसकी रातें रुकू और सुजूद में गुजरा करती थी, जिसकी रातें सजदे के शौक में गुजरा करती थी, आज वो कौम रातों में गंदी फिल्में देख रही है। उस कौम के जवान नशे में मुब्तला हैं, उस कौम के जवान शराब में मुब्तला हैं। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नशे और शराब के हवाले से जरा कोई गौर तो कर ले। फकीह अबुल्लैथ समरकंदी ने सैयदा आयशा सिद्दीका का बयान नकल किया। लिखते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो नशा करे उसको अपनी बेटियां न दिया करो, अपनी बेटियों के रिश्ते नशा करने वालों को न दो। फरमाया मेरे आका ने, नशा करने वाला बीमार पड़े उसकी इयादत के लिए न जाओ, नशा करने वाला मर जाए उसका जनाजा न पढ़ो, अल्लाह अकबर। उसको कर्ज की हाजत हो उसको कर्ज न दिया जाए, वो भूखा हो उसको खाना न दिया जाए, इसलिए कि पहले समझाओ, नहीं मानता तो सोशल बाइकाट करो, ताकि पता चले कि नशा करने वालों का अंजाम क्या है। और फिर अल्लाह के रसूल कैब नबी अल्लाह अल्लाह नशा करने वालों का कयामत के दिन का मंजर बताते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करेगा वो कयामत के दिन या तो सूअर की शक्ल में उठेगा या तो बंदर की शक्ल में उठेगा, दो में से कोई एक शक्ल लेके वो उठेगा। हाय मेरी कौम के जवानों, कड़वे घूंट तुम्हें कौन सा फायदा देते हैं? हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह नबील्लाह। कड़वे घूंट तुम्हें कौन सा फायदा देते? ये नशा इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह कर रहा है, फेफड़ों को खा रहा है, तुम्हारी सोच को खा, तुम्हारी फिक्र को खा। और ये नशा जानबूझकर मुस्लिम बस्तियों में आम किया जाता है। क्यों? लोगों को तुम्हारे टैलेंट से तकलीफ है, क्योंकि लोग जानते हैं जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, जब तुम तिजारत करोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, जब तुम सियासत करोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, जब तुम बोलोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। किसी कौम के पास इतना टैलेंट नहीं है जितना मुसलमानों के पास है। आप कहेंगे मौलाना 1400 साल की बात ना करो, मैं कहा 1400 साल की नहीं, अभी अकायद पर कोई गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपसे कहता हूँ, आज भी कलमा पढ़ने वालों का टैलेंट ये है कि हिंदुस्तान को जिसमें इतनी ताकत दी है वो कोई कलमा पढ़ने वाला ही है। आप मुझे बताएं 1857 में इनकलाब की आवाज बुलंद करने वाला कोई कलमा पढ़ने वाला ही है। 1857 में जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ देने वाला कोई कलमा पढ़ने वाला ही है। अल्लाह अकबर, पूरे मुल्क में इनकलाब की आग लगाकर अंग्रेजों को भगाने वाला कोई और नहीं है, सब कलमा पढ़ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादी साहब। आप कलमे को समझते क्या हो? आपका हुस्न आपको नहीं पता है, दुनिया तुम्हारे हुस्न से लर्ज़ा बरअंदाम है। अपना टैलेंट समझो खुदा के लिए। भेड़ियों की सफों में रहते हुए शेर अगर अपने आप को भेड़िया समझे, इससे बढ़कर नादानी क्या होगी? ऐ मेरी कौम के जवान, तू शराब पीने वाला भेड़िया नहीं है, तू जुआ खेलने वाला भेड़िया नहीं है, तू ज़िना करने वाला भेड़िया नहीं है, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शेर है, शेर। तू शराब पीने नहीं, तू शरबत इश्क़ रसूल पीने के लिए आया है, तू जुआ खेलने के लिए नहीं, तू जुए के खाने के लिए आया है, तू
مسلمان ہوئے اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے. مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے, مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے. مسلمانوں ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, حسن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے, ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے. دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے. کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے. محمد رسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے, ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے BUMS ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو, ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ, وہ کہتے ہیں کوئی اور دو. کتنے نادان ہو, کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو. ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے, وہ مسلمان کو کون سا مقام. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ. تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں, کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے, کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے, کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش ہلانے کی طاقت رکھتا ہے, اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ, یہ جوا, یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں, نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے, گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے, جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عسکر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے, اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل گا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے, پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں, نشے کی پاداش میں, بہت اسمارٹ بنتے ہو, بہت روشن خیال بنتے ہو, مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو. یہ تو پرانی باتیں ہیں. جب نشے کے لیے مذمت آئی تھی, نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے. ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی. تجھے کیا پتا, میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا. ہاں, گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کلو مسکرین حرام, جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام. سبحان اللہ, بے شک. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے. اور اپنے آپ پہ رحم کرو. جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں, میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا, نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہتا. نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے. نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے. ہاں, جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے, ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے. اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے, اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے, اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں. نادان, تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے, چند نشے کی گولیوں کے لیے, چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے. سوچ تو صحیح, تیرے بوڑھے ماں باپ نے تجھ سے کتنی
तवक्कुआत की होगी और तू जवान होकर के बुरी सोहबत का शिकार होकर के तू नशे में पड़ गया। नहीं मेरे भाई, आज की इस महफिल गौसुल वरा में आपको नशे से निकलना होगा, बल्कि मैं तो कहता हूं हर नशे से बाहर निकलो, हर नशे से बाहर निकलो। घमंड है, अगर नशा है दौलत का, उससे भी निकलो, शराब का है उससे भी निकलो, जवानी का नशा है उससे ही बाहर निकलो, गुनाह का नशा उससे ही बाहर निकलो, अल्लाह अकबर, नसब के फख्र का नशा है उससे ही बाहर निकलो, हर नशे से बाहर निकलो। हमारे यहाँ कोई नशा जायज नहीं है सिवाय एक नशे के, हर नशा हराम है, हर नशा, बस एक नशा हमारे लिए जायज है, और सिर्फ जायज नहीं है बल्कि जाने इबादत है। आओ हम उसी नशे की बात कर लें। वो नशा कौन सा है? वो नशा वो है जो बदनामों को नेक नाम कर देता है, जो गुमराहों को आसमान हिदायत का तारा बना देता है, जो बेगुनाह लगाने वालों को रातों में आओ दुआ करने पे मजबूर कर देता है, जो गुनाहों की अड्डों को आबाद करने वालों को खुदा खाने की तरफ लाता है। वो नशा कौन सा है? जिसको बता दो तो बताने वाला अबू बकर बन जाता है, और अगर छुपा लो तो छुपाने वाला उन्हें से कर्मी बन जाता है। उस नशे को नशा इसके रसूल कहते हैं, नशा मोहब्बत रसूल कहते हैं। इस नशे की शान ये है, जो नशा मोहब्बत रसूल अगर किसी को चढ़ जाता है वो गुमराह नहीं होता, कौमों का इमाम बन जाता है, वो जलील नहीं होता, फरिश्ते भी उसकी ताज़ीम करते नजर आते हैं। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ये वो नशा है ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। निकलो नशे से, हर नशे से तौबा करो। मैं अपनी गुफ्तगू को अब इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वो मिशकात शरीफ की हदीस रह गई है, उसको पूरा कर लिया जाए। तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें। आका फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, गुनाह करते हो, तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ, उनके दिलों में तुम्हारी नफरतें पैदा करता हूँ, वो तुम पर मुसल्लत होकर जुल्म करते हैं। अब फिर उसका इलाज क्या है? अब हदीस सुनो, 1450 साल पहले की बात है। ऐसा लगता है जैसे आज के माहौल में यही तो बात है गैबदा नबी की, ये बात है गैब धन। मैं तो हैरान हूँ, लोग आज भी नबी के गैब पे लड़ रहे हैं, जबकि लोगों ने ऐसी ऐसी मशीनें इजाद कर ली है कि गैलेक्सी देख रहे हैं लोग, सितारों की अंजुमन देख रहे हैं लोग, सैयारे देख रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ साइंस तरक्की करेगी तो शायद लोग सारे इंकिशाफात कर लेंगे, लेकिन एक गैब को साइंस की तरक्की भी नहीं देख सकती, और वो है गैबुल गैब, वो है, और वो है जाते खुदा, है ना। हर गैब जिस पे पहले गैब का इतलाक हो रहा था, लोग जिस पे लड़ रहे थे, लोग तो वो सब मशीनों के जरिए से देख रहे हैं। मैं इसकी कोई तशरीह में नहीं जाता, हालांकि हमारे यहाँ गैब की तारीफ कुछ और है, उनके यहाँ कुछ और है। हवा से खमसा से जिसे पता न किया जा सके मुझे गैब कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो बात करते हैं तो उनके लहजे में बात कर रहा हूँ। हर चीज देखी जा सकती है मशीनों के जरिए से, लोग देख रहे, पेट का बच्चा भी देख रहे हैं। सूरह लुकमान में जिसको कहा गया था कि पेट में क्या है किसी को नहीं पता, आज तो पेट में क्या है वो भी मालूम हो रहा है मशीनों के जरिए से। हालांकि उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है, बनने के बाद नहीं, जिस दिन नुत्फा जाए उसी दिन क्या है ये किसी को नहीं। बहरहाल चले और भी तशरीहात में कोई साइंस किया, अभी ये इल्म गैब की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सुन लें, हर चीज लोगों ने देख ली मगर खुदा को कभी नहीं देख सकते। मेरा नबी इतना अजीम गैब का है जिसने आज से 1450 साल पहले खुदा को देखा माथे की आंखों से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैंने अपने रब को देखा और इस शान से देखा, माज़ागल बसर व मा तग़ा। जो खुदा को देखकर पलक न झपकाए वो मुस्तफा जाने रहमत का देख रहा है। तो जो खुदा को देखता है वो आज के हालात को नहीं देख सकते। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताया, अल्लाह इरशाद फरमाता है
میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے. پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑ گڑاتے ہو. 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو. اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. ان کی آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ جائے. آپ کہتے ہو ہمارا حل، میں نے کہا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا تھا، قرآن حدیث کی طرف رخ کیا. حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ. کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے. ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، جی بے شک. ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہوتے اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں. بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. دیکھو حدیث آ رہی ہے، ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. اگر گڑ گڑانا ہے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اب اسی پر گفتگو اینڈ ہوتی ہے. گڑ گڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. راتوں کو فلمیں مت دیکھو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے آپ پر رو، آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا، اس کے رسول کے لیے رونا، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم؟ جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ حضور کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے. واللہ تیرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر. میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں، میں تو ہر سنی پیر کی نالین بردار، ان کا نالین بردار ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا پیر صاحب لے جائیں گے. زنا کر کے بھی، شراب کے بھی، جوا کھیل کے بھی، مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا. اتنا پاورفل پیر. اور عمر ابن خطاب کا پیر کون؟ نماز کو لانے والا، قرآن کو لانے والا، خدا کا پتہ بتانے والا. وہ اللہ کے خوف سے روئے. اور تو اتنا کہے باز کہ تو کہتے سٹے کا دھندا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا. سن لو یہ صرف شیطانی وسوسے ہے. اللہ کا فرمان قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور جب اللہ فیصلہ کر لے عذاب دینے کا کوئی اللہ کا عذاب ٹالنے والا بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ سب شیطانی چکر میں میرا عقیدہ یہ ہے بخشوائیں گے، علماء بخشوائیں گے. میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ کچا بچہ مسلمان کا گر گیا تو وہ بھی بخشوائے، لیکن اس کو بخشوائے گا اس پہ بات ہے. آنکھوں سے پاپ دیکھو اور تو پہ پاپ کی نظر ڈالو. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومے دوپٹوں کو مفخر بنا کر، سیریل بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے دیکھتے ہو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو بیٹیا بھاگ گئی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تو نے تو سیریل بازو میں بٹھا کر کے بھاگنے کا منظر دکھایا ہے.
सैयदा फातिमा की जिंदगी कब बताई थी? हमने कब कनात सिखाई थी? बेटियां वही भागती है जिनकी तरबियत नहीं होती, वरना आज भी मुसलमानों की ऐसी बेटियां हैं 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनके सर के दुपट्टों को किसी अजनबी मर्द ने भी नहीं देखा। आज भी हमारी कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है, वजह तरबियत। आज तो हमने अपनी बेटियों को आवारगी की राह पे खुद डाला है। कोचिंग में बेपर्दा जा रही है, कॉलेज बेपर्दा जा रही है, बेहिजाब जा रही है। याद रखो, आग लगे ऐसी तरक्की को जिसमें आबरू लुट जाए। वल्लाह मुसलमान के लिए आबरू पहले नंबर पर, ईमान के बाद, उसके बाद सारी चीजें हैं। हैरत है, मुसलमानों कहाँ हो? आओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरमाते गिड़गिड़ाओ मेरी बारगाह में, रो मेरी बारगाह में, तौबा करो। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा? आका अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन पूछी, क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा बेहिसाब? आका फरमाते, हाँ आयशा, तवज्जो करो, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार हैं जिनका हिसाब भी नहीं होगा, वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। गुनहगार बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। पूछा अम्मी जान ने, यार सुनो वो कौन है? फरमाया आयशा, जो अकेले में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अल्लाह ऐसे गुनहगारों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। आओ आओ, अपनी रातों को सजाओ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से। आओ अपने आंखों के अंदर आंसू लाओ अल्लाह के खौफ से, मक्खी के सर के बराबर। अगर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। अफसोस, हम तो अपने गुनाहों को याद करके कभी रोते ही नहीं, क्योंकि हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। हमारा हाल तो ये कहते हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। अब तो कव्वालों पर लोग चल पड़े कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो तेरी जन्नत वीरान रहेगी। नादान, अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं है। तू क्या बात करता है? उलमा से हटा और किसकी बात तू कर रहा है? अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं, और उसकी जन्नत कभी वीरान हो ही नहीं सकती। आओ आओ, तौबा करो, आओ पलटो, गुनाहों से माफी मांगो, रुजू करो अल्लाह की बारगाह में। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, आओ अब इख्तितामी बात सुन लो। अगर पलटोगे, तौबा करोगे, तो लोग कहते हैं यार इतने गुनाह कर लिए अब क्या होगा? मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है कितने भी गुनाह कर, अगर तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे मुआफ करेगा। इतने वाक़यात हैं तारीख में भरे हुए कि कैसे कैसे पापियों ने तौबा की, कैसे कैसे मुजरिमों ने तौबा की, अल्लाह ने सबको माफ किया। आइए एक वाक़या जो अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा, दुर्रतुन नासिहीन में, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करके बात खत्म करता हूँ। अपने जवानों की खास तवज्जो। मेरे अजीज, कैसे कैसे लोग तौबा करते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं। तौबा एक ऐसा दरवाजा है जो बंदे को खुदा के करीब करता है। तौबा एक ऐसी नेमत है जो खुदा का महबूब बना देती है। तौबा ऐसी चीज है, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मुत्तकी और ताइब यानी तौबा करने वाला, दोनों का नाम अमाल बराबर बराबर होता है। मुत्तकी का भी गुनाह से खाली, तौबा करने वालों का भी गुनाहों से खाली। किसी ने पूछा वो क्यों? तो कहा मुत्तकी का इसलिए गुनाह से खाली होता है कि उसने गुनाह किया नहीं, और ताइब का इसलिए होता है गुनाह किया तो था मगर तौबा कर ली और अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को मिटा दिया। आइए ना मेरे भाइयों, हम अल्लाह के करीब आए। मेरे अजीज, हम सबसे दिल लगा चुके, कभी उसके भी करीब आकर के देखें। वो माओ से ज्यादा मेहरबान है, 70 ही नहीं करोड़ों माओ से ज्यादा मेहरबान है। मेरे अजीज, जैसे उसके कहर की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसके शान जब्बारी की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसके शान सत्तारी की कोई इंतहा नहीं है, वैसे उसकी मोहब्बत की शान की भी तो कोई इंतहा नहीं है। वो हमसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, हजारों करोड़ों माएं मिलकर एक बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मेरे भाइयों, तुम्हें किसने कह दिया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देगा? याद रखना, वो कह चुका, वो फरमा चुका, मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा? अगर तुम मेरे फरमा बरदार बनोगे तो अजाब नहीं देगा, डरोगे तो अजाब नहीं देगा। सरकशों को अजाब देगा, मुजरिमों को अजाब देगा, बेबाकों को अजाब देगा। बेबाक न बनो, अल्लाह से डरते रहो, गुनाहों से तौबा करते रहो, मुआफी तलब करते
करते रहो। जानते हो अल्लाह अल्लाह मेरा अल्लाह कितना प्यार करता है। हदीस पाक में आता है हर रात के आखिरी हिस्से में, सिर्फ शबे बारात में नहीं, सिर्फ शबे कदर में नहीं, हर रात के आखिरी हिस्से में रोजाना पहले आसमान पे तजल्ली करता है, नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है, और आवाज देता है जैसा कि उसकी शान है। कौन मेरा बंदा है गुनाह से माफी मांगने वाला ताकि मैं उसको माफ कर दूं? कौन मेरा बंदा है रोजी तलब करने वाला ताकि मैं उसको रोजी अता करूं? कौन मेरा बंदा है औलाद मांगने वाला ताकि मैं उसको औलाद अता करूं? कौन मेरा बंदा है इज्जत का मुतलाशी ताकि मैं उसे इज्जत अता करूं? सोचो तो सही, हदीस से हदीस, अक्सर कुतुब में ये हदीस मौजूद है। पूछता हूं अल्लाह पाक खुद पुकार करके फरमा रहा है क्या मांगता है मांग, लेकिन अफसोस रात के आखिरी पहर में 3-3 बजे रात को गेम देख खेल करके हम आखिरी पहर में सो चुके होते हैं। हर मुसलमान के नहीं बल्कि हर बंदे के दरवाजे दिल पर कुदरत दस्तक देती है, मेरे करीब आओ, तू मेरे करीब चल के आएगा, मेरी रहमतें दौड़ के तेरे पास आएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नाकदरी हमसे ज्यादा कौन कर रहा है? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि कदर करना चाहिए था। सियासी लीडर कहे मुझे वोट दो, मैं ये काम करके दूंगा, सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो, और अल्लाह कह रहा है मांग, क्या मांगता है मैं तुझे अता करूंगा। क्यों नहीं आते उसकी तरफ? क्यों सोते पड़े रहते हो? यानी जितना सियासी लीडरों की बात पे यकीन है उतना भी अपने रब के फरमान पर तुमने तवज्जो नहीं की। फिर तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा? आओ मुसलमानों, रात को रोना सीख लो, रात को गिड़गिड़ाना सीख लो। अरे सबके लिए रो के देखा, कभी रब के लिए रो के देखो, सबके आगे गिड़गिड़ा के देखा, कभी उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो। अल्लाह अकबर। तो जो बात कहने चला था वो ये, अल्लामा उस्मान इब्न हसन अपनी किताब में लिखते हैं जवानी दीवानी, जवानी दीवानी, जवानी मस्तानी होती है, जवानी में पागलपन होता है, जवानी में जुनून होता है, जवानी में लाउबालीपन होता है, जवानी में होश और हवास जो है वो गुनाहों के हवाले से भी जज्बाती होते हैं। जवान जज्बाती, जवान की फितरत है जज्बाती होना। जैसे दूध की फितरत है आग नीचे से मिले तो उबल पड़ता है, वैसे जवान की फितरत ये है कि जज्बात को मुश्तइल होने में वक्त नहीं लगता, और खास तौर पे दो चीजें जवान को ज्यादा मुश्तइल करती है, एक तो हुस्न और एक तो इश्क। ये दो चीजें जो जवान को मुश्तइल करती है। इसी दौर का जवान हो, इसी जमाने का जवान हो, जवान बहरहाल जवान होता है। अब आए अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिखते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। हो सकता है शायद हजारों के मजमे में बैठे हुए कई जवानों की यही दास्तान हो, उनकी यही दास्तान हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। उस्मान इब्न हसन कहते हैं हसन नाम का एक जवान था, हसन नाम का एक जवान था, जवानी की शुरुआत थी, अभी जवानी का उठान था, चेहरे पे दाढ़ी के पूरे बाल भी नहीं निकले थे। घर वालों ने कहा हसन जाओ और बाजार जा करके कुछ खरीद करके लाओ। कहते हैं हसन बाजार गए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी। हसन गए और जा करके क्या देखा, एक बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की, वो भी कोई सौदा लेने के लिए आई। फिर वो जवान ने देखा, आंखें चार हुई। जब आंखें चार हुई तो उस जवान हसन ने हंस के कहा, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, कितनी जमील है तू। वो लड़की थी आजकल की बेटियों की तरह नहीं कि हुस्न की तारीफ सुनकर गर्दन को झुरझुरी देती और घमंड करती, नहीं, वो उस दौर की बेटी थी। अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं हुआ था, अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं, रसूलुल्लाह का ज़ाहिरी दौर अभी अभी विसाल तो फरमाया था, लेकिन अभी भी बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद थे। उस दौर की बात है। उस दौर में परवरिश कुरान और सुन्नत के साए में, कनाअत के साए में, किरदार सैयदा ज़हरा के साए में, किरदार खदीजतुल कुबरा के साए में, किरदार आयशा सिद्दीक़ा के साए में उस वक्त परवरिश हो रही थी। जैसे लड़की ने अपने हुस्न की तारीफ सुनी, कितनी खूबसूरत है लड़की तू, उस लड़की ने फौरन कहा, ए लड़के, ए लड़के, अल्लाह से डर।